دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیم حتی تسکنہ ورزقتہن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ صلوات خاندان تطہیر۔ مجمع کافی ہے، کافی تعداد سادات و مملین، حسین بادشاہ دے ماتمی عزدار، میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ۔ کوشش کر کے خاندان میں عصمت و طہارت تھے، اول تو آخر تک کوشش کر کے صلوات جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند آواز صلوات پڑھ۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان جشن دے تمام مرحومین دے درجات کی بلندی واسطے ٹھیک آواز بلند صلوات۔ سرکار قائم محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو، رل کے بآواز بلند پڑھو۔ تمام موالیان حیدر کرار، سادات و مومنین نو میری طرفوں اور میرے ساتھیوں دی طرفوں شابان دیاں تمام خوشیاں بالخصوص شبیہ پیمبر دی آمد مبارک ہوئی جی۔ خیر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پہلا قصیدہ کریم کربلا نواب کربلا شہنشاہ کربلا، چلو ایک لفظ اور آکھ دینا، طبیب فطرس۔ سرکار حسین بادشاہ، یہ میرا وہ واحد امام ہے کہ جو ظاہراً اس دنیا میں آیا تب بھی ایک گناہگار کو شفا بخشی، اور جب ظاہراً دنیا سے گیا تب بھی ایک گناہگار کو معافی بخشی۔ میں مولوی نہیں، میرا کام تقریر کرنا نہیں، چونکہ ذاکر ہوں مالکوں کا ایک ادنا سا۔ ایک شعر ہے، ابھی میں نے قصیدے کا انتخاب نہیں کیا، جہاں پہ آپ کی داد اور دعا کی آواز ہوگی اس کے مطابق قصیدے کا انتخاب کرنا ہے۔ محض کریں کہ یہ سوچ کے دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا، یہ سوچ کے دل اس کے سوا جس کے ذہن میں ہے طبیب فطرس، اس سے بعد دو لائنوں کا شعر ہے، اس کے بعد قصیدہ ہے۔ یہ سوچ کے دل اس کے سوا کچھ نہیں کہتا، ارے شبیر جو بخشے تو خدا کچھ نہیں کہتا۔
سب کے میں شوکت صاحب آئیں گے نا، ایک قصیدہ میں نے تحفے کے طور پہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت پھر یہ کام کر کے، ٹھیک ہے؟ ان کی ذرا موجودگی میں ان سے دعا بھی لیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا رہیں گی بھئی اگر اوپن جگہ تو تھوڑی مدد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ پہلا قصیدہ سرکار حسین بادشاہ کی عزت و عظمت کا پڑھنا تھا، لیکن تھوڑی ترتیب چینج کرتے ہیں۔ حسین بادشاہ کے قصیدے سے پہلے تمہید کے طور پہ حسین مولا کے پیارے بیٹے سرکار شہزادہ علی اکبر بادشاہ، دو قصیدے میں نے اپنی مرضی کے پڑھنے ہیں، ایک بانی کی فرمائش پوری کرنی، اتنا ہی ٹائم ہے، یہ ایک گھنٹہ سوا یہ ختم نہیں ہوتا، تھوڑا جلدی کروں گا، آپ جلدی میرا ساتھ دیں گے تو ذرا سفر طے کرنے میں آسانی ہو جائے۔ قصیدہ سرکار شہزادہ علی اکبر، جتنی خوبصورت صلوات پڑھیں اتنا خوبصورت کر کے قصیدہ آپ کی نظر کروں جی۔ کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب اچھا یہ آگے یہاں تک تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں جشن ہی ہے، پیچھے بھی کوئی جشن ہے جی؟ چلیں مہربانی، ہاتھ جیسے بھی آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، بات پسند آئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے رہیے گا اور کرمس کریں۔ کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر۔ بار بار عرض کریں، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، تسی سوال کر رہے ہو جیسے بھائی بار بار آ رہے ہو کچھ ایسے دشت میں، لیکن اجے تک دسیا نہیں کچھ کیسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر۔ اگر ہر حلالی موالی کا ذہن تیار ہوئے تو میں دسن لگا کچھ کیسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، غور کرنے میں کریں۔ کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، رہے گا حشر تلک دین اب جوان بل۔ بھائی کیا کہہ رہے کچھ ایسے دشت میں تو نے ہے دی عذاب پر، رہے گا حشر تلک دین اب جوان۔ دل چاہتا ہے کہ بس شیر پھر شیر پھر شیر پھر شیر ایسے کرتے ہیں،
لیکن جب آپ خود ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں تو پھر میں آپ کی توجہ کا انتظار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب آپ نے جو جیسے آتا ہے آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، کچھ ایسے دشت میں تو نے حیدی ازاد پر شعر پورا پڑھا، رکنا نہیں غور کر میں ایسے میں یہ شعر پڑھ کے نا یعنی پہلے مصرے پہ رکنا تھا، ابھی رکوں گا نہیں، پورا شعر پڑھ دوں گا۔ غور کرنا ہے، کچھ ایسے دشت میں تو نے حیدی ازاد پر ازاں اکبر جواں اکبر، 2 لائنوں کا شعر غور کرنا میں کریں یا کہا زلیخا نے یوسف ہنسی بہت ہے مگر، کہا زلیخا نے یوسف ہنسی بہت ہے مگر، کہاں پہ یوسف یعقوب اور کہاں اکبر۔ کسی کو تو سمجھ نہیں ہوگی۔ میں سمجھے جا ہوئے میں دیکھیں، مجھے بانیان جشن نے حکم کیا جہاں حاضری کا صرف اچھے لفظ سنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ وہ لفظوں کو کیچ کریں، ٹھیک ہے؟ کہا زلیخا نے یوسف حسین بہت ہے مگر کہاں پہ یوسف یعقوب۔ سید میں جب تک مجموعہ بالکل ایسے تیار نہیں ہو جاتا نا، میں نے اتنے زیادہ شعر اس کے لکھے کہ میں تمہید کے طور پہ شعر پڑھتا جاتا ہوں، لیکن چونکہ آج فرمائش بھی ہے اور میرا سفر طویل ہے، اس لیے ابھی وہاں بات پہنچی نہیں، لیکن چلے میں اب تمہیدی شعر نہیں پڑھتا، میں قصیدہ شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نشہ ہے، سرور ہے، تو انشریک کریں، پتہ نہیں آپ شعر کیسے سنیں، پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ میں اس کریں گرے گی سجدے میں کل کائنات ہوش اگر، بہت شکریہ، میں کیا کریں گرے گی، میں رک اس واسطے کیا کہ میری گل ظاہر ہو جائے، میں اس کریں کہ گرے گی سجدے میں، گرے گی سجدے میں کل کائنات حسن اگر پوری کائنات حسن سجدے میں گرے گی، اگر تسی سوال کر حق دیو جیسے بھائی دسو تسی اگر دی گل کیا غور کرنے جی، اگر دے کے گل کیا ہے وہ گل سنی، ازاں اکبر جواں اکبر، کہاں پہ یوسف یعقوب اور کہاں اکبر۔ میں اس کریں گرے گی سجدے میں کل کائنات ہوش اگر، گرے گی سجدے میں کل کائنات ہوش اگر، ملے گا اس کو تیرے پیر کا نشان۔ گرے گی سجدے میں کل کائنات حسن اگر، ملے جو اس کو تیرے پیر کا۔ اچھا فرما رہے کہ تصور پیر صاحب فرما رہے کہ یہ شعر پھر پڑھ دوں، وہ پیچھے والے بسم اللہ اونچی کہہ دو پڑھتا ہوں، بسم اللہ اونچی کہیں گے پھر پڑھوں گا، سب کے شعر پہ تلاوت کریں، واقعہ نماز کریں۔ گرے گی سجدے میں کل کائنات ہوش اگر، ملے گا اس کو تیرے پیر کا نشان اکبر۔ میں سب کے لطف آیا، چلیں اب ماحول اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا،
اب سچی مچی قصیدہ شروع کرتے ہیں. خدا دی قسم سرور ہے نا شیر دیکھ لو چھے بار کرنا ہے. چلو یہاں پہ رک جاؤ ٹھیک ہے. بار کرنا ہے میچ کریں خدا سے ملنے میں کربو بنا گیا تھا مگر نہیں بات سمجھ آئی تو پھر سب نے ساتھ دینا. میں کر سے خدا سے ملنے میں کربو بلا گیا تھا مگر گل داد مگر دے گی میچ کریں خدا سے ملنے میں کربو بلا گیا تھا مگر خدا سے ملنے میں کربو بلا گیا تھا مگر وہاں جو پہنچا تو دیکھا ہے میزبان خدا سے ملنے میں کربو بلا گیا تھا مگر وہاں جو پہنچا تو دیکھا ہے میزبان. باجی شاعری وہ ہے نا جو حقیقت کے قریب ہے. چونکہ کربلا ہے جاگیر شہزادہ علی اکبر. تو یہی بات تو لکھی ہے کہ خدا سے ملنے میں کربو بلا گیا تھا مگر وہاں جو پہنچا تو دیکھا ہے میزبان. اگر آپ کا معیار سما بالکل تیار ہے تو کوئی انتظار ہے. اگلا شعر میچ کریں اذان کہتی ہے 1400 سال سے یہی اذان کہتی ہے قبلہ پیر نجف شریف. میں نے ابھی تک آپ کو اس لیے مخاطب نہیں کیا کہ آپ کے مزاج کی بات ہے تو آپ سے دعا لو. بات آپ کے مزاج کی آگے میں کیا کریں اذان کہتی ہے 1400 سال سے یہی کیا عرض کریں اذان کہتی ہے 1400 سال سے یہی جہاں ہے اللہ اکبر اذان کہتی ہے 1400 سال سے یہی جہاں ہے اللہ اکبر وہاں بسم اللہ صحیح. سید بادشاہ کا حکم ہے کہ شعر پڑھوں جی پھر عرض کریں اذان کہتی ہے 1400 سال سے یہی جہاں ہے اللہ اکبر وہاں اکبر. مالک کے ہاتھ سلام تک کریم کربلا ایسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں آپ کو نصیب فرمائیں. تو جڑا بندہ شابان اس بھی خوش نہیں اس نے ذاکر کی آگ سکتے ذاکر اس نے کچھ آگ سکتے بلکہ اس نے کہا کوئی بھی کچھ نہیں آگ سکتے. قصیدہ بسم اللہ واہ واہ بہت سونی گل فرما رہے ہیں کہ اگلا مہینہ رمضان ہے جڑا کھا پی کے خوش نہیں ہو بھوکا کدوں خوش ہو سکتا. واہ ماشاء اللہ لطف آ گیا نہیں. ایک قصیدہ میں پہلا قصیدہ میں یہ پڑھنا ہی لیکن
اس قصیدے کے لیے مجھے ماحول درکار تھا، تو اس لیے میں نے پہلا قصیدہ وہ پڑھ کے ماحول کو ذرا سازگار کیا۔ قصیدہ دیکھیے گا، قصیدے کی جڑت، لفظ، تخیل، قافیہ، ردیف، ساری چیزیں دیکھیے گا کیسا قصیدہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو تحفہ پیش کروں گا۔ وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بلند سلوات پڑھیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ بلند سلوات پڑھیں گے۔ کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، بھائی کیا کہنے وارکن ہے تو علی پیار اس کے مشرق پھر دوران ہے میچ کریں۔ ہاں کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے۔ میں ذرا آپ کے مزاج کا قصیدہ شروع کیا، آپ سے دعا لیں۔ میں کیا کہتے ہیں کیسے ملتا ہے خدا، حکم کی آنکھیں جی۔ علامہ اظہر سنجیدی صاحب فرماتے تھے جب تک مجمع نے لنگر نہ کیا ہو تو وہ لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے، جب مجمع لنگر کر لے تو وہ لنگر کے خمار میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے خماری جڑی ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مہربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گل چلو میں جشن کا موقع بابا ناصر حسین صاحب مورخ خیال محمد مانگو آ رہے وہ آتے ہیں کہ جشن سے دو بندے ایسے ہوتے ہیں جڑے بالکل داغ نہیں دیندے، ایک وہ بندہ جس لنگر نہ کیتا ہوئے، ایک وہ بندہ جس دو باری کیتا ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ میں انہیں یہ تو توقع نہیں رکھتا کہ حسین بادشاہ کے اس پاک دربار کوئی بھوکا بیٹھا ہو، یہ نہیں تو جس داغ نہیں نہ دیونی میں باقی کو سمجھنا کہ اس ڈبل شفٹ لائی بار کرنے میں اس کریں کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا۔ بندے جو چپ ہیں وہ اس وجہ تو چپ ہیں کہ یاسر آ کریں کہ میں کیسے ملتا ہے اللہ کیسے ملتا ہے میں نے دیکھ لیا۔ بندے چپ تا ہیں کہ اتنے تا جڑا بندہ فرشتہ ویکھ لوے وہ کسی نے دساں جو گراندہ نہیں کہ میں فرشتہ ویکھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یاسر آ کرے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا میں نے۔ اگر تسی تیار ہو طریقہ میں تو بھی دساں لگا کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا میں، اور میں اس کریں ہاں کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے۔ سب کے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر کو بڑا دیکھ لیا۔ اکثر دکانوں پہ ایک عربی زبان کا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ھذا من فضلے، نہیں سب بولے ھذا من فضلے، وہ تو لکھے ہوتا ہے نا دکانہ تے
میں اپنی گل کرنے لگا، غور کریں، میں اس کرے ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، بھائی لفظوں کی قیمت چاہیے. سب کے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر کو بلا دیکھ لیا ہے میں نے. اور کرنے یہ جملہ کا لکھوں دے دکانت ہے سلوات خاندان سیدہ سے بلند آواز. ایک سلوات اور دلاؤ. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر بلا. جو ہستی میرے بعد تشریف فرما ہوگے کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور میرے استادوں کی جگہ قبلہ شوکت رضا شوکت سے تشریف لے. اب شعر کا نتیجہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ شعر پڑھ کے فیصلہ کروں گا آگے اور کتنا پڑھ، ٹھیک ہے؟ قبلہ کا انتظار تھا وہ آگے، میری ڈیوٹی تقریباً مکمل ہے، لیکن اب آگے کتنا پڑھنا ہے اس جملے کے بعد فیصلہ کریں گے. یہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن چلت جملہ ہون پڑے یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ اور کہنا میں اس کا نیا ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا. ان کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے. گھر کے ماتھے پہ لکھا. کچھ بندے جب تک جشن شریک نہیں ہوئے، شاید وہ کوئی آسان شعر کی تلاش میں ہوں. چلے میں آسان لفظوں میں ایک بڑی بات کرتا ہوں، اور کرنے میں اس کا نیا روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. بات پسند آئے تو آخری حلالی تک ہاتھ اٹھا کے بات کی تائید کر رہے ہیں. میں عرض کریں روز 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 کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. گل بڑی لطیف تے مزیدار کر لگا. اور کرنا میں عرض کریں روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے. اتنی آسان بات ہے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا. واہ جی واہ. یہ ہو گیا مطلب، ٹھیک ہے؟ شاعر کی اگر بات پوری نہ ہو یا اس کا ضمیر مطمئن نہ ہو، تشنگی باقی رہ جائے، تو وہ مطلع کے آگے پھر ایک حسن مطلع لکھتا ہے. حسن مطلع اصولاً پہلی دو لائنوں کے بعد حسن مطلع آنا چاہیے، لیکن دو شعر پڑھ کے انتظار کیا کہ مجمع وہاں پہنچے تو میں حسن مطلب پڑھا. ٹھیک ہے؟ میں اپنی ڈیوٹی کا پہلا مشکل شعر پڑھنے کا ہاتھ جوڑ کے عرض کریں میری گل ضائع نہ ہوئے. جنہوں نے پتہ لگے کہ میں پڑھیا کیا ہے وہ ضرور بولے، باقی ہم چھٹی واقعہ میں عرض کریں ہاتھ. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا
صاحبہ کو سمجھ آئی ہوگی، سارے شور تو نہیں سنتے نا. میں سلام پیش کروں گا. باریک شیر تھا، آپ نے میری مدد کر دی. ہوئے 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 تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، کتنی بے بس ہے ہوا. دیکھ لیا ہے. ایک شیر قبلہ نے عنایت کی ہے، چونکہ شیر ذرا زیادہ وزنی ہے، اس لیے اس شیر کی تمہید کے لیے ایک شیر میں اور پڑھوں گا. مجمع وہاں پہنچے گا تو قبلہ کا شیر پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں پہلے کہہ چکا ہوں میری ڈیوٹی مکمل ہوگی. غور کرنا ہے. میں اس کریں ہاں سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شاہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شاہ کا ماتم. کل لطیفے وصول کرے. میں اس کریں ہاں سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شاہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شاہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شاہ کا ماتم. کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے، اب تقریباً ماحول سازگار ہے. اب پڑھتا ہوں جی شیر. قبلہ نے شیر ایسا لکھ کے دیا کہ میں کہتا ہوں کہ اس شیر کی ایک جملہ کیا ایک لفظ بھی تمہید کروں تو پھر شیر کا حق ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ بغیر تمہیدے شیر نظر کریں آخری حلالی تک داد مجھے دعا وہاں. غور کریں. پیش کریں ہاتھ در فیضا کے یہ جبریل نے آتے ہی کہا، در فیضا کے یہ جبریل نے آتے ہی کہا، در فیضا کے یہ جبریل نے آتے ہی کہا، کون دیتا ہے غذا دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان بھائی کیا کہتے ہیں میرا مومن، میرا عزادار، میرا محب، میرا ماتمی جی ہو اچھا دارا لیسی میں کو آج دنیزی قسمیں دار چوی دے پنوے مہینے دی پاکستانی کو دوائی دے خدا بول دے ہمارا نبی دی شان ختم قرآن دا سلام عمر بابا دارا ایجا بابا دارا دشمن دے دین دے پریس آیات قرآن کر کے کلیہ ایمان لا دے کے قرآن مل کے بھائی ہاتھ اچھے سبحان اللہ. پھر کیا دوں پھر کہوں جی پھر پیچھے بیٹھا ول آکھا جی ول آکھا یا ول کر کے آکھا ول بھی آکھا ول کر کے بھی آکھا. چلو پھر عرض کریں ہاں در فیضا کے یہ جبریل نے آتے ہی کہا، در فیضا کے یہ جبریل نے آتے ہی کہا، کون دیتا ہے غذا دیکھ لیا ہے میں نے. سب کے امام کا ایک صحابی ہے میدان کربلا، نام ہے وہب قلبی. تاریخ دان چہرے تشریف فرمائے. نصرانی تھا. حسین بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا مولا مجھے
اپنا کلمہ تو پڑھائیں. فرمایا میرا کلمہ مسلمان ہونا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ. نہیں مولا یہ بھی پڑھوں گا لیکن پہلے آپ کا کلمہ. حسین بادشاہ نے فرمایا وہاب کہنا کیا چاہتے ہو؟ سرکار وہاب بے کلمہ لا. وہاب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں تیرا. وہاب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں تیرا. وہاب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں تیرا. تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا. سارے اچھا یہ پہلے اس کا ہاں انشاءاللہ. طویل عرصہ ہوا کہ ایک دل کی بڑی حسرت تھی کہ قبلہ تشریف فرما ہوں تو ایک شاعر نے بڑا کوئی کمال ایک کلام لکھا تھا، وہ میں ان کی موجودگی میں پڑھوں. سچی پوچھے نا میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا، اس کلام کی داد صرف یہ دے سکتے. میں آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ قبلہ سے دعا لوں، کسی شاعر کا ہے یہ کلام، سنیے. قبلہ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے. ذرا لفظوں کے ساتھ چلے گا. میں کریں ہاں پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے. پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے. اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا سکے. کیا کہنے میرا سلام بھی لکھ دو، میرا سلام بھی لکھ دو اسی حسین کے نام. تھوڑے بندوں کو سمجھ آئے گی، تھوڑے بندوں جس کو سمجھ آئے گی بے ساختہ منہ سے واہ واہ نکلے گی. میرا سلام بھی لکھ دو اسی حسین کے نام کہ جس کو 3 زمانے سلام کہتے ہیں. شیر کمال جی میں میرے ذاکر براد ہے نا کہ کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں. ڈائریکٹ شیر جی میں نہیں آتے ہیں، کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں، بغیر توضیح و تشریح شیر نظر کریں بس کریں. 14 صدیاں بیت گئی دست
सहरा बाकी है। क्या कहने वातावे मिश्रा बिस्मिल्लाह कर फिर सारा को भी करें 14 सदियां बीत गई, दस्त में उसका खून गिरा, कितने शहर उजाड़ हुए हैं और वो सहरा बाकी है। बड़ी बड़ी कोशिश की कि तकरीबन सारा मजमा दाद दे, लेकिन अभी तक मेरी हसरत पूरी नहीं हुई। पिछे मैं गल तो अज नहीं गल करें आप दुश्मनाने है बैत का, जड़े दिन रात कोशिश करें कि ये जिक्र मिट जाए, ये जिक्र मिट जाए। और करें मैच करें जिसकी नस्ल खुशी की खातिर तुमने कितनी जंगें की, जिसकी नस्ल खुशी की खातिर तुमने कितनी जंगें की, आज भी गैबत के पर्दे में उसका बेटा बाकी है। सबके जिसकी नस्ल खुशी की खातिर तुमने कितनी जंगें की, आज भी गैबत के पर्दे में आप में जो सैयद बैठे हैं, सैयद सिर्फ वो हाथ ऊंचा करें। बाकी भी सैयद ही है लेकिन है गैर। और कीजिएगा सादात ने आज देर में पहुंचो लेकिन शुक्र है पहुंच गया। लेकिन वो मोटरवे पे लिखे होंगे ना कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से, ठीक है ठीक है चलो बेहतर हो गया। और मैं सादात दे हाथ उठावन दी सहमत क्यों दी इस शेर वास्ते फर्ज करें मक्का तूफा शाम मदीना घूमो देखो फिर समझो, मक्का तूफा शाम मदीना घूमो देखो फिर समझो, अरबों अरब पड़े हैं लेकिन किसका शजरा बाकी। मैं सबके बाजी तरीका ये बड़ा जबरदस्त तरीका है। सदके जाओ सरकार हमारे, अब मैं ना भी पढ़ूं ना तो मेरा काम साथ साथ चल रहा है। चले दुआ दुआ। आज मुल्ला रख लगी ये शिया बहुत कलील तादाद है, बहुत थोड़े हैं। मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं, जरा मुल्ला आखरे कि शिया को मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं, ये थोड़ी तादाद में। मैं कह मुल्ला तू अपनी गल कर रही और मेरी शिया की तारीख मिटाना तब तक तो नामुमकिन है, शिया की तारीख
یار یہ ایک شعر پڑھنے سے پہلے نا میں حقدار کو اس کا حق پہنچانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قبلہ واہ 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 واہ. اب شعر پڑھتا ہوں یہاں واہ واہ کیونکہ ابھی پتہ چلے گا. عرض کریں شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا. شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا. چہرہ جلوہ لہجہ بل کے یہ تو سارا باقی ہے. قبلہ شوکت صاحب کا یہ کلام میرے والد گرامی نے آج سے تقریباً یعنی 2009 میں ان کے ساتھ سوزی تھا تو انہوں نے پڑھا تھا. جو شعر ابھی 3-4 رہتے ہیں جلدی جلدی جتنے پڑھے قبلہ کو ٹائم دو. شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا. چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو داد کمال ہوئی ہے. جہاں میں چاہ رہا تھا نا کہ یہاں بات پہنچے وہاں بات پہنچی. ایک کوشش اور کرتا ہوں. عرض کریں لاج بھرے تاج میں یہ شبیر یزید سے کہتا تھا. لاج بھرے تاج میں یہ شبیر یزید سے کہتا تھا. اب کیا میرے پاس نہیں ہے اور تیرا کیا باقی ہے. ناز بھرے انداز میں یہ شبیر یزید سے کہتا تھا اب کیا میرے پاس نہیں ہے اور تیرا. دو شعر زحمت تمام پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی. ٹھیک ہے ٹائم کافی ہو گیا. 2 شعر مزید تشنگی رہ جائے گی اگر یہ 2 شعر نہیں پڑھوں گا. سارا قصیدہ ایک طرف یہ 2 شعر ایک طرف. عرض کریں دنیا والوں اگر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے. اے بھائی لفظوں کی قیمت ہے یار لفظوں کی قیمت ہے. دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں. سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ پھر آقا. غور ہے نہیں. چلو ایک اچھے جو وہ کہہ رہے ہیں نا میں پڑھ دوں گا کیونکہ وہ بیانہ دے گئے ہیں. اب ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ یہ فرمائش کرنے کا یہ طریقہ مجھے بڑا پسند ہے. اور کرنے آخری شعر. پہلے سادات کے ہاتھ اونچے کروائے اب صرف وہ ہاتھ اونچا کریں جو ماتمی ہے. بولا بولا سکینہ میں ہاتھ چاون کی تکلیف کیوں دیتی. شعر سنیے گا. عرض کریں سارے ماتمی بخش کے خالق یہ شبیر سے کہہ دے گا.
मालिक आपका साया हमारी नस्लों पे कायम हो जाए। फिर कहूँ आका जी पे सबके सारे बस के खालिक ये शबीर से कह देगा तूने जो एहसान किया था उसका कर्जा बाकी है। तूने जो एहसान किया था उसका कर्जा बाकी है। सुभान वो पाक मदीन जी अच्छा 14 और 15 शबानुल मुअज़्ज़म की दरमियानी रात इंशाल्लाह शायद अलियाँ मैंने सजदे जिक्र पेश करना है। टाइम मेरा तकरीबन 8 बजे है, लेकिन बानियान से मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि मुझे 7:45 आप मेंबर दे दें, तो वो तकरीबन मान भी गए हैं। वो कह रहे हैं कि मोमिनीन अगर उस टाइम पे तशरीफ ले आए तो फिर आपको मेंबर दे देंगे। तकरीबन 7:45 बजे मैं आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो 16 और 17 रमजानुल मुबारक की दरमियानी रात जश्न सरकारे अमीर मुस्लिम बादशाह इंशाल्लाह इसी मकाम पे मैं आपके चेहरों की ज़ियारत का शरफ हासिल करूंगा। 16 और 17 रमजानुल मुबारक की दरमियानी रात इंशाल्लाह जरूर आपसे मुलाकात रहेंगी। एक कसीदे के 2 शेर तिलावत करना चाह रहा हूँ। पढ़ना नहीं था, मैं किबला को मिंबर दे रहा था, लेकिन मैं जब से आया हूँ तो पता नहीं कितने मातमियों ने मुझे इस कसीदे का हुक्म किया। 4 मुहर्रम सरकारे सज्जाद बादशाह अपनी तलवार को बड़े गौर से देख रहे हैं। सरकारे बाबुल हवाइज सकी अब्बास बादशाह करीब आए, फरमाने लगे सज्जाद बेटा मैं देख रहा हूँ तलवार को बड़े गौर से काफी टाइम से देख रहे हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया चचा जान आज लड़ने पे मेरा भी जी आ गया कर कहो कुफ्र का ये शजर काट दो। आज लड़ने पे मेरा भी जी आ गया कर कहो कुफ्र का ये शजर काट दो। आज लड़ने पे मेरा भी जी आ गया कर कहो कुफ्र का ये शजर काट दो। आज लड़ने पे मेरा भी जी आ गया कर कहो कुफ्र का ये शजर काट दो। कल बेलश्कर हो या मैं मना में सरा सबके सबके मैं कर वो जिगर काट दूं। सबके 4 मुहर्रम सरकार अब्बास बादशाह फरमाएं सज्जाद बेटा सज्जाद अगर हम सुनो बहुत शुक्रिया सज्जाद अगर हम लड़ना चाहें ना तो हम हाशमी तलवार के बगैर भी लड़ सकते हैं। तो सज्जाद अगर आपसे ये तलवार मैं ले लूं, इमाम ने फरमाया चचा जान अगर ये तलवार आप मुझसे ले भी लें तब भी मेरे पास कुछ खुफिया हथियार है। सज्जाद वो कौन से हथियार? इमाम सज्जाद फरमाने लगे चचा जान अबरों से सभी काट दो और पलकों से तीरों के दम पे
عزت کے امام سجاد فرماؤ لے کے چچا جان بسم اللہ کرے پھر آقا امام سجاد ہمارے چچا جان اب روح سے پھر سبھی کاٹ دوں اور پلکوں سے تیروں کے دم کھینچ لوں ان کی تیغوں سے انگیلا یا چھین کر آہنی برچھیوں کی کمر کاٹ دوں صدقے جس شعر کے لیے مجھے اس قصیدے کی فرمائش کی گئی وہ شعر پڑھ لگا غور کرنے امام فرما رہے چچا جان میں نے وہاں سے ایک بات سنی امام سجاد جلال دے جا کے دیکھے دن چچا جان کون کہتا ہے کہ میں ہٹا لیجئے اس کا کیا نام ہے بتا دیجئے کون کہتا میں سب کے نام چچا جان کون کہتا ہے کہ میں ہٹا لیجئے اس کا کیا نام ہے یہ بتا دیجئے اس کی سانسوں کے چلتے ہوئے سلسلے سے میں جیون کے